عید کے دن عید کی نماز سے فراغت کے بعد ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرنا، ایک دوسرے سے گلے ملنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ لیکن اس کی شرعی حیثیت کو سمجھنے سے پہلے سلام، مصافحہ کرنا، معانقہ کرنا، اس کے بارے میں ذرا سماعت فرما لیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کرنے کی فضیلت ارشاد فرمائی ہے، اور سلام کے بعد مصافحہ کرنے کی بھی آپ نے فضیلتیں اور اس کے اوپر ثواب کی بشارت ارشاد فرمائی ہیں۔ کبھی آپ نے یہ فرمایا، حضرت براء ابن عازب رضی اللہ عنہ نقل کرتے ہیں کہ جب دو مسلمان ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور مصافحہ کرتے ہیں تو ان کے جدا ہونے سے پہلے اللہ ان کی مغفرت کر دیتا ہے۔ کبھی آپ نے فرمایا کہ جب دو مسلمان بھائی ایمانی اور اسلامی رشتے کی بنا پر ان کے درمیان جو بھائی چارہ قائم ہے، اس کی بنا پر وہ ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہیں اور ملاقات کرتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے استغفار کرتے ہیں، ملاقات کرتے ہوئے کہتے ہیں یغفر اللہ لنا ولکم، اللہ ہماری اور آپ کی مغفرت فرمائے، تو اللہ ان دونوں کی جدا ہونے سے پہلے مغفرت فرما دیتا ہے۔ سلام یہ ایک دعا ہے سلامتی کی، اور ایسی جامع دعا ہے کہ اس سے بہتر کوئی دعا ایک دوسرے کے لیے ہو نہیں سکتی، کہ دنیا کے اندر بھی سلامتی، آخرت کے اندر بھی سلامتی، ہر طرح کی سلامتی، جانی اعتبار سے، مالی اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے، عذاب سے سلامتی، آخرت کے عذاب سے سلامتی، بیماریوں سے سلامتی، پریشانیوں سے سلامتی، اہل و عیال کے اندر سلامتی، خانگی زندگی کے اندر سلامتی، بیرونی زندگی کے اندر سلامتی، ہر اعتبار سے سلامتی کی دعا ہے۔ تو ایسی جامع دعا ہے یہ، اور یہ سلام کے بعد مصافحہ کرنا، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی مسلمان سے ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کرتا ہے اور ہاتھوں کو حرکت دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے ان کے گناہ صغیرہ کو معاف کر دیتا ہے، ان کے گناہ جھڑ جاتے ہیں۔ سلام کے بعد مصافحہ کرنے سے سلام کی تکمیل ہوتی ہے، جیسا کہ ایک حدیث کے اندر حضرت براء رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ من تمام التحیت ان تصافح اخاک، کہ سلام کی تکمیل اس بات سے ہوتی ہے کہ تم اپنے بھائی سے مصافحہ کرو۔ تو سلام کرنا اور مصافحہ کرنا یہ ایک دوسرے کے لیے دعا دینا ہے، ثواب کی بشارت ہے، گناہ جھڑ جاتے ہیں، اللہ مغفرت فرما دیتا ہے، گناہ صغیرہ معاف کر دیتا ہے۔ اسی طرح معانقہ کرنا، ایک دوسرے سے گلے ملنا، کسی سے دیرینہ تعلق ہے، دلی تعلق ہے، تو ملاقات کے وقت اس سے گلے ملنا اور معانقہ کرنا، اس کا بھی ثبوت ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر کی بلانے کے لیے بھیجا، میں اس وقت گھر پر موجود نہیں تھا۔ جب میں گھر پر آیا تو مجھے بتایا گیا کہ آپ کو اللہ کے رسول نے بلایا ہے۔ میں فوراً آپ کی خدمت میں آیا، اور جیسے ہی پہنچا ہوں تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے گلے سے لگا لیا۔ حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ یہ تو میرے لیے بے پناہ سعادت کی اور خوشی کی بات تھی کہ اللہ کے رسول نے مجھ سے معانقہ کیا اور مجھے گلے سے لگایا۔ اسی طرح کوئی سفر سے آئے تو اس سے گلے ملنا اور خاص تعلق ہو اس کی بنا پر سفر سے آنے والے سے ملاقات کرتے ہوئے معانقہ کرنا، اس کا بھی ثبوت ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں جب زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ ایک سفر سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں تشریف فرما تھے۔ آپ باہر نکلے اور آپ چادر کو گھسیٹتے ہوئے ان سے ملاقات کے لیے تشریف لے گئے اور آپ نے ان سے معانقہ فرمایا۔ حضرت جعفر ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ جب حبشے سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے معانقہ کیا ہے۔ تو کوئی سفر سے آئے تو اس سے معانقہ کرنا،
یہ آپ سے ثابت ہے۔ دیرینہ تعلق ہو، خاص تعلق ہو، اس سے معانقہ کرنا اور گلے ملنا اس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ تو سلام کلام کرنا، مصافحہ کرنا، گلے ملنا، معانقہ کرنا تمام کا حدیثوں سے ثبوت ہے اور اس کے اوپر ثواب کی بشارتیں ہیں۔ لیکن عید کے موقع پر خاص طور سے اس کو عید کا حصہ سمجھ کر اور عید کے دن اس کو لازم اور ضروری سمجھ کر عید کی نماز پڑھنے پر مصافحہ کرنا اور گلے ملنا، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ تو یہ عید حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں کتنی بار آئی ہے۔ آپ نے عیدین کی نماز پڑھائی ہے، صحابہ کرام کی زندگیوں میں بار بار آئی ہے، لیکن جس طرح یہ خوشیاں لے کر آئی اور چلت پھرت سے، لباس سے، گفتار سے، ملاقات سے، ہر اعتبار سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، اجتماعیت سے خوشی کا اظہار ہونا چاہیے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اور صحابہ کرام کی زندگی میں ہمیں یہ نہیں ملتا ہے کہ عید کی نماز سے فراغت کے بعد، خاص طور سے عید کی نماز کے بعد ضروری سمجھ کر ملاقات کرتے ہوئے مصافحہ کیا ہو اور گلے ملے ہوں۔ اس لیے عید کو بنیاد بنا کر کسی سے ملاقات کرنا، مصافحہ کرنا اور گلے ملنا، اس کا شریعت کے اندر ثبوت نہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ثبوت نہیں، صحابہ کرام کی زندگی کے اندر اس کا ثبوت نہیں۔ ہاں، صرف ایک ملاقات کے وقت ملاقات کا حصہ سمجھتے ہوئے سلام کے بعد مصافحہ کریں، کوئی سفر سے آیا ہے یا خاص تعلق ہے اس سے گلے ملنے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ مثال کے طور پر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ جا رہے ہیں، نہ کوئی سلام، نہ کلام، نہ مصافحہ، نہ معانقہ۔ اب عید کی نماز سے جیسے ہی فارغ ہوئے تو اب مصافحہ بھی کر رہے ہیں اور گلے بھی مل رہے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان لوگوں نے عید کی بنیاد بنا کر عید کے دن ضروری سمجھ کر مصافحہ کرنے اور گلے ملنے کو ضروری سمجھ رکھا ہے۔ یہ غلط ہے، یہ مکروہ اور ممنوع ہے، شریعت نے اس سے منع کیا ہے۔ اس کو ہی فقہاء کرام نے بدعت مذمومہ کہا ہے، اسی کو ممنوع قرار دیا ہے۔ لیکن اگر عید کی نماز کے لیے جا رہے ہیں، راستے میں ملاقات ہو گئی تو اس ملاقات کے وقت سلام کیا، ایک دوسرے سے مصافحہ بھی کر لیا، عید کی نماز پڑھنے کے لیے آئے، ہفتے سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، مہینہ گزر گیا تھا، کسی کو سال گزر گیا تھا، اب عید کی نماز کے بعد ملاقات کرتے ہوئے ایک دوسرے سے مصافحہ کر رہے ہیں یا گلے مل رہے ہیں، تو یہ ملاقات کا ہے، کیونکہ ایک زمانہ گزر گیا ہے۔ انہوں نے عید کی بنیاد بنا کر مصافحہ نہیں کیا اور گلے نہیں مل رہے ہیں، اس لیے اس کو درست اور جائز قرار دیا جائے گا۔ امام صاحب عید کی نماز پڑھانے کے لیے آئے، فراغت کے بعد بہت سارے لوگوں کی ملاقات نہیں ہوئی تھی، وقت کافی گزر گیا تھا، تو انہوں نے یہ سوچا کہ امام صاحب سے ملاقات کر لیں، اس لیے اب وہ امام صاحب سے مصافحہ کر رہے ہیں یا ان سے معانقہ کر رہے ہیں، گلے مل رہے ہیں، تو یہ عید کو بنیاد بنا کر ملاقات، مصافحہ اور معانقہ نہیں ہے، اس لیے اس کو جائز اور درست قرار دیا جائے گا۔ لیکن ایک مجلس میں ابھی بیٹھے ہوئے ہیں، عید کی نماز ایک ہی صف میں بیٹھ کر پڑھ رہے ہیں، سلام پھیرا اور سلام پھیرتے ہی ہاتھ بڑھا دیے داہنی جانب بھی بائیں جانب بھی اور ملاقات کر رہے ہیں، مصافحہ کر رہے ہیں، یہ غلط ہے۔ یہ عید کی بنیاد بنا کر مصافحہ کیا جا رہا ہے۔ عید سے پہلے ملاقات ہوئی تھی تو کوئی معانقہ اور مصافحہ نہیں، لیکن عید کی نماز سے فراغت کے بعد وہیں کھڑے کھڑے مصافحہ بھی کیا جا رہا ہے، معانقہ بھی کیا جا رہا ہے، تو عید کو بنیاد بنا کر اور عید کی بنیاد پر مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا، گلے ملنا، اس کو شریعت نے مذموم اور ممنوع قرار دیا ہے، یہ بدعت ہے، یہ غلط ہے۔ لیکن ملاقات کے وقت، ایک ملاقات کے وقت مصافحہ کیا جائے، یا سفر سے آیا ہے اس وقت معانقہ کر لیا، یا ایک لمبا وقت گزر گیا ہے ملے ہوئے، ملاقات کیے ہوئے، اور نماز سے فراغت کے بعد ملاقات ہوئی، اب اس وقت مصافحہ کر رہے ہیں،
تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اس کو جائز قرار دیا جائے گا۔ اس لیے اس کے اندر خلاصے کے طور پر یہ ہے کہ عید کو بنیاد بنا کر مصافحہ کرنا اور معانقہ کرنا یہ بدعت ہے۔ کوئی مصافحہ نہ کرے اور کوئی معانقہ نہ کرے تو اس کو مطعون کیا جائے، اس پر لعن طعن کیا جائے، اس کو برا سمجھا جائے، تو سمجھو کہ یہ عید کی بنیاد پر مصافحہ اور معانقہ اور گلے ملنا ہے، جس کو شریعت نے ممنوع قرار دیا۔